والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قبل اس کے کہ ہم اپنی تقریر کی شروعات کریں، جو حضرات ابھی تک آج کے اس پروگرام میں نہیں آئے ہیں اور کسی بڑے عذر کے اگر آپ شکار نہیں ہیں تو آپ اس پروگرام میں تشریف لائیں، اس لیے کہ 10 بجے تک اس پروگرام کو ختم ہو جانا ہے. اور آواز بھی بتا رہی ہوگی کہ یقیناً تھکاوٹ بھی ہے، نیند بھی آ رہی ہے، اور تعداد دیکھ کر کو لگا کہ اسٹیج ہی پر سونا پڑے گا. زندہ قوم اس طرح کی ہوگی ایسا ہم کو یقین نہیں تھا. ہم لوگ تو دیکھتے ہیں کہ جو چھوٹے چھوٹے میلاد ہوتے ہیں اس میں بہت بڑی تعداد میں لوگ آ جایا کرتے ہیں، اور اس پروگرام کو آپ کبھی بھی ہلکا نہ سمجھیں. میں اپنی پرسنلی بات بتاؤں کہ ہم لوگوں کو ٹائم نہیں ملتا کہ کہاں پروگرام میں جائیں، اور پہلے اکاؤنٹ میں 15,000 روپے ڈلواتے ہیں تب کہیں جاتے ہیں، آنے جانے کا ٹکٹ بھی دینا پڑتا ہے. اور اگر آپ کے پاس آ گئے ہیں تو اس کا یہ مطلب مت سمجھیے کہ علماء کو کوئی اور کام نہیں ہے اور آپ کے پاس ایسے ہی پہنچ گئے ہیں. بہت مشکل سے اور بہت مشغولیت کے بعد یہ لوگ آتے ہیں، اس لیے اس کو قیمتی سمجھنا چاہیے. اور وہ تو غنیمت ہے کہ ابھی مدارس زندہ ہیں، اور مدارس سے جو لوگ نکلتے ہیں کہیں نہ کہیں ان کے دلوں میں قوم کا درد ہوتا ہے، کسی نہ کسی اعتبار سے تو کسی بہانے آپ کو جوڑ لیتے ہیں. ورنہ آنے والے دنوں میں ایسا وقت آنے والا ہے کہ ایک آدمی آپ کو نہیں ملے گا جو آپ کی رہنمائی کی بات کرنے والا ہو. سب نظام دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے. جن مدرسوں میں پہلے 1000 بچے پڑھا کرتے تھے وہ 100 کی تعداد کے اندر سمٹ گئے، اس لیے کہ پڑھنے والے لوگ بھی نہیں رہ گئے اور پڑھانے والے لوگ بھی باقی نہیں رہ گئے. ہے نا بھائی؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ اور اگر یہ سلسلہ بھی بند ہو جائے وعظ و نصیحت کا، چاہے مسجد کے ذریعے سے ہو چاہے پروگرام کے ذریعے سے ہو، تو پھر دل مردہ ہو جائے. جس طریقے سے ایک زمین میں اگر پانی نہ دیا جائے تو زمین بنجر ہو جاتی ہے، اس کے اندر گیہوں اور مکئی پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے اگر ہمارے اور آپ کے سامنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہ کیا جائے تو پھر دل بنجر ہو جاتا ہے نا بھائی؟ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا بھی ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کو نصیحت کرے، اس لیے کہ نصیحت کرنے سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ رہتے تھے ہر وقت قرآن پڑھتے تھے، ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا کرتے تھے.
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعرات کو تھوڑی دیر سعی صحابہ کرام کو نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ اگر آپ کو یہ موقع مل گیا کہ فلاں صاحب نے اسٹیج لگا دیا ہے، بس کسی طرح لگایا اور آئے اور چلے گئے، تو آنے والے دنوں میں اس بات کی دلیل ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آنے والا دن اس امت کے لیے بہت خطرناک دن آنے والا ہے، اور آئے گا کہ آ گیا ہے۔ آپ سب تاریخ ہم لچھے دار تقریر نہیں کریں گے، جبکہ میرا اپنا پرسنل آپ دیکھیں گے یوٹیوب چینل پہ جا کے ہم بہت جھاڑدار، بہت تیز چلا کر اور شعلہ بازی کے ساتھ تقریر کرتے ہیں، میری اپنی عادت ہے، لیکن جب آگے آدمی نہیں رہیں گے تو انرجی ہی نہیں ملے گی۔ اس لیے کہ دو چیز چاہیے مقرر کو، مائک ٹنچ ہو اور سامنے آدمی نظر آئے۔ آدمی نہیں نظر آئیں گے، بیٹری چارج نہیں ہوگی، باتیں اس طرح کی نہیں نکل پائیں۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ تاریخ کے حوالے سے ذرا ہم آپ کو لے جانا چاہتے ہیں کہ سن 2011 میں ہندوستان میں جنگڑنا ہوا، معلوم ہے کہ نہیں ہے؟ سن 2011 میں، سن 2011 میں جب ہندوستان میں جنگڑنا ہوا تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد جو سامنے آئی وہ 18 کروڑ تھی۔ کتنی تھی؟ 18 کروڑ۔ اور 2006 اور 2007 میں کانگریس سرکار نے ایک سچر کمیٹی کا گٹھن کیا تھا، اور سچر کمیٹی کا گٹھن اس لیے کیا گیا تھا کہ ہندوستان میں جو مختلف ذات اور برادری کے لوگ ہیں ان کو دیکھیں کہ یہ شکشا کے میدان میں کون کہاں پر ہے، آرتھک روپ سے مالی طور پر یہ لوگ کہاں ہیں، یہ سروے کیا گیا تھا 2006 اور 2007 میں۔ تو 2007 میں جو سچر کمیٹی کی رپورٹ آئی تھی وہ یہ آئی تھی کہ 50 لاکھ مسلمان ایسے ہیں، اے بچوا سب کو چپ کرائیے، آج جو بولے گا اس کو بورا میں باندھ کے لے کے چلے جائیں، سیدھا کے بیٹھو، سمجھ لو، سیدھا کے بیٹھو، خاموش جو بولے گا ہم یہاں سے دیکھ رہے ہیں، جو بولے گا اس کو پکڑ کے لے کے چلے جائیں، تھوڑی دیر بیٹھو لیکن صحیح سے بیٹھو، شانتی سے سنو سب۔ 2000 بہت تاریخی بات بتائیں گے، اور ہم اس لیے وہاں لے جانا چاہتے ہیں کہ آپ کی تعداد کو دیکھ کر کے میرا دماغ ہی کہیں اور چلا گیا ہے، اس لیے ہم وہاں آپ کو پہنچانا چاہ رہے ہیں جہاں پہنچنا چاہیے۔ 2006 اور 2007 میں سچر کمیٹی نے جب رپورٹ پیش کیا تو پہلی رپورٹنگ یہی تھی کہ پڑھائی کے معاملے میں مسلمانوں کا معاملہ چمار اور مظہر سے بھی زیادہ کمزور ہے، جس کو آپ جاتی اور انوسوچت جاتی جن جاتی کہتے ہیں، یعنی شیڈیول کاسٹ جو ہے اس سے بھی نیچے پائیدان پر، یعنی شکشا کے میدان میں سب سے بری پوزیشن میں اگر ہندوستان میں کوئی قوم ہے تو کون ہے؟ یہی لوگ۔ کہاں جاس رہے، کدھر جاس، آواز کی نہ جاس، کدھر جاس، یہی قوم ہے سب سے بری حالت میں، اور یہ قوم کہتی ہے کہ قرآن ہم پر نازل ہوا، ہم لوگ یہی نہ کہتے ہیں۔ تو جو رپورٹ آئی تھی اس رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی کہ 50 لاکھ مسلمان ایسے ہیں جس میں سے 50 لاکھ لوگوں کو قرآن یاد ہے، پورا قرآن نہیں، کسی کو 1 پارہ، کسی کو 10 سورہ، کسی کو 15 سورہ، کوئی حافظ ہے۔ ایسے لوگوں کی تعداد کتنی ہے؟ 50 لاکھ ہے، اور 50 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن دیکھ کر پڑھنا جانتے ہیں، تو کتنا ہوئے؟ 1 کروڑ ہوا نا بھائی۔ 50 لاکھ زبانی جانتے ہیں اور 50 لاکھ دیکھ کر پڑھنا جانتے ہیں، تو 1 کروڑ مسلمان ایسے ہیں جو قرآن کو دیکھ کر پڑھنا جانتے ہیں یا یاد ہے۔ بچے کتنے؟
بچے کتنے؟ 17 کروڑ۔ 17 کروڑ مسلمان ایسے ہیں جن کو قرآن دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا ہے۔ یہ رپورٹ ہے ہندوستان کی، یہ کوئی ایسا نہیں کہ ہم کوئی الف لیلا کی کہانی سنا رہے ہیں۔ یہ 2007 کی رپورٹ ہے اور 11 میں آپ کا سروے ہوا ہے اور آپ 18 کروڑ کی تعداد میں تھے اور آپ 1 کروڑ قرآن پڑھنے والے ہیں۔ یہ 17 کروڑ لوگ جو قرآن دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں جانتے ہیں، جو قوم یہ کہتی ہے کہ نبی ہمارے، قرآن ہمارا، اللہ ہمارا، اس قوم میں 17 کروڑ لوگوں کو اگر قرآن پڑھنا دیکھ کر نہیں آتا ہے تو پھر مسلمان کس بات کا؟ پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں بھی کہ نہیں۔ اگر مسلمان ہیں تو پھر ہم ہر جگہ پریشان کیوں ہیں؟ قرآن میں اللہ نے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ مسلمانوں تم کو فکر اور غم نہیں کرنا ہے، تم ہمیشہ کامیاب رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم مومن بن کر رہو۔ آج پوری دنیا میں کہیں آپ آرام سے نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مومن نہیں۔ قرآن غلط نہیں ہے بھائی، قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر مومن بن کر رہو گے تو سب سے اوپر رہو، اور آج ہر جگہ نیچے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم مومن بن کر نہیں۔ اگر ہمارا نام عبد الرحمن اور عبداللہ ہے تو وہی سرٹیفکیٹ ہے کیا جنت کا؟ آپ جا کے نیٹ پہ دیکھیں گے تو یہودی کا نام بھی عبداللہ ہوتا ہے، عیسائی کا نام بھی عبداللہ ہوتا ہے، یوسف ہوتا ہے، ایوب ہوتا ہے، نام سے کوئی فرق تھوڑی پڑتا ہے۔ کسی شاعر نے کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ نام تو نے محمد علی رکھ دیا، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ نام محمد رکھ دیں گے اور کام محمد کا ہے ہی نہیں تو کیسے مسلمان ہو گئے؟ اگر چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے، اگر چاہتے ہیں کہ ہماری قوم دنیا میں اعلیٰ مقام اور منزل تک جائے تو ایجوکیشن اور تعلیم کے بغیر یہ راستہ ممکن نہیں۔ موبائل دیکھتے ہیں نا، خبر اوپر پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں نا بھائی، 2 سال سے زیادہ عرصے سے لڑائی چل رہی تھی۔ موبائل دیکھنا غلط نہیں، اس لیے کوئی گھبرائیے گا مت کہ پوچھ رہے ہیں لگ رہا کچھ اور کہیں گے کیا، ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ اسرائیل اور فلسطین کے بیچ میں 2 سال سے زیادہ لڑائی چلی، معلوم ہے نا؟ ارے بولیے آپ لوگ، ہو بجارا کے قبرستان میں ہیں، بولیے۔ ہاں، ہم ایک دم آمنے سامنے بات کریں گے۔ 2 سال سے زیادہ لڑائی چلی۔ اچھا، جب لڑائی چلی ہے تو یہ جو یہودی قوم ہے، یہ پوری دنیا میں ابھی اس کی تعداد 1 کروڑ 30 لاکھ ہے۔ کتنا ہے؟ 1 کروڑ 30 لاکھ، یعنی 1% ہے یہ پوری دنیا میں، 1% ہے۔ یہودی ایک زمانے میں ہٹلر ہوا کرتا تھا، بادشاہ، اور بہت تاناشاہ قسم کا بادشاہ تھا، جب چاہے جس کو چاہے قتل کر دیتا تھا، اور یہودی جیسی منحوس اور غدار قوم دنیا میں آج تک نہیں آئی۔ تو اس زمانے میں یہودی امریکہ کے کچھ علاقے میں رہا کرتے تھے، تو ہٹلر نے یہودیوں کی مکاری کو دیکھ کر 32,000 یہودیوں کو قتل کروا دیا تھا۔ کتنا؟ 32,000۔ جب یہودیوں نے دیکھا کہ ہمیں ہر جگہ کاٹا جا رہا ہے تو وہ سمندر کے راستے سے بھاگ کر کہاں آئے تھے؟ فلسطین۔ کہاں آئے تھے؟ فلسطین۔ اچھا، یہودی بہت چالاک قوم، وہاں پر زمین اگر 2,000 روپے ڈسمل تھی اس زمانے میں، تو یہودیوں نے کہا کہ ہم 10,000 روپیہ ڈسمل لیں گے۔ سمجھ گئے؟ یہودیوں نے کہا ہم 10,000 روپیہ ڈسمل لیں گے۔ تو اس زمانے میں جو علماء تھے انہوں نے کہا کہ یہودی کے چکر میں مت پڑنا،
اس لیے کہ قرآن کی ایک آیت ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ مسلمانوں کی دنیا میں اگر سب سے بڑی دشمن کوئی قوم ہے تو یہودی ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ کیا کہا اس وقت کے علماء نے کہ یہ دیکھو 2000 روپے ڈسمل کی زمین اگر 10,000 میں لے رہے ہیں تو ان کے دل میں کچھ غلط ہے، ان کے چکر میں مت پڑو۔ تو کیسے آج کل ہم لوگ دکان پہ بیٹھ کے کہتے ہیں مولوی صاحب کا بات مت مانیے، تم لوگ ہم لوگ اپنا کام کرتے رہو، بولتے ہیں۔ تو اس زمانے میں بھی لوگوں نے کیا کہا، یہ علماء دروازے دروازے گئے اور جا کر سمجھایا کہ دیکھو ان کے چکر میں مت پڑنا، ان کے دل میں کوئی ناپاک ارادہ ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ نہ، یہ لوگ کا بات نہیں مانا، 2000 ڈسمل کی جگہ 10,000 مل رہا ہے، اس سے بڑھیا کیا ملے گا، اور مسلمانوں نے بیچنا شروع کر دیا۔ علماء نے سمجھایا، لیکن اس وقت کے لوگ لالچ میں آ کر بات نہیں مانے اور یہودیوں نے وہاں زمین لے کر دھیرے دھیرے گھر بنانا شروع کر دیا۔ اور وہاں جو فلسطین کا علاقہ ہے وہاں پر ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے صہیون۔ کیا نام ہے؟ صہیون۔ ایک بہت بڑا پہاڑ ہے وہاں۔ جو علماء ہیں یا جو اردو پیپر پڑھتے ہیں، آپ جب دیکھیں گے کوئی خبر آتی ہے تو یہودیوں کو صہیونی بھی کہا جاتا ہے، اسی وہ پہاڑ کی وجہ سے۔ تو یہ لوگ جب ہر جگہ سے مارے جا رہے تھے، اگر کوئی مچھلی بیچا تو اس کی خیریت نہیں ہے، سمجھ لو، بولنا نہیں ہے۔ ہم بہت تاریخی بات بتا رہے ہیں اور دل میں جو زخم ہے نا اسی کو ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، اور میرا مقصد بالکل نہیں ہے کہ ہم لچھے دار تقریر کریں۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ پوری دنیا میں ہم کو مارا جا رہا ہے تو صہیون کے پہاڑ پر وہ لوگ جا کر آپس میں بیٹھ گئے اور بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے کہ بھائی ہم لوگ ہر جگہ مارے جا رہے ہیں، کون سا راستہ ہے جس سے ہم لوگ بچ پائیں۔ تو اس میں سے اکثر نے کہا کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب آئی ہے قرآن، محمد ہمیشہ کہتے ہیں کہ 2 چیز پکڑو کامیاب ہو جاؤ۔ ایک کیا ہے؟ حامیم والکتاب المبین، ایک کتاب، اور دوسرے نمبر پر نون والقلم وما یسطرون۔ کتاب کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے اور قلم کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے۔ یعنی ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ محمد کہہ رہے ہیں کہ کامیاب اگر ہونا ہے تو قلم اور کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، چلو ہم لوگ طے کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو قلم اور کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اور اسی پر اتفاق ہوا۔ ایک بہت بڑے شاعر تھے علامہ اقبال، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، جو آپ سنتے ہیں انہیں یہ سارے جہاں سے اچھا آپ جو سنتے ہیں کن کا لکھا ہوا ہے؟ کچھ نہ معلوم، مرغا کے سوا کچھ نہیں سمجھ میں۔ سارے جہاں سے اچھا کن کا لکھا ہوا ہے؟ علامہ اقبال، وہی شاعر کا لکھا ہوا ہے۔ تو علامہ اقبال لندن میں، وہ انہوں نے پڑھائی کیا تھا لندن میں، وہ لندن میں تھے تو ایک پارک میں شام کے وقت ٹہل رہے تھے تو دیکھا کہ مسلمانوں کے بچے اور عیسائیوں کے بچے فٹ بال کھیل رہے ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہیں، گلی ڈنڈا کھیل رہے ہیں، اور ایک یہودی کا بچہ کنارے بیٹھ کر ایک کتاب پڑھ رہا ہے۔ تو علامہ اقبال نے کہا کہ ارے بھائی، سارے بچے کھیل رہے ہیں اور تم کتاب پڑھ رہے ہو۔ تو اس یہودی کے بچے نے یہ جواب دیا کہ دیکھیے ان کی تعداد زیادہ ہے، ان کو کوئی فکر نہیں ہے، ہم کو ہر جگہ مارا جا رہا ہے، اور ہم لوگوں نے پہاڑ پر عہد کیا ہے کہ قلم اور کتاب کو نہیں چھوڑنا ہے، اسی لیے ہم اس وعدے پر قائم ہیں اور ہم اس حالت میں بھی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ جانتے ہیں کیا ہوا؟
آج دنیا میں ان کی تعداد سب سے کم ہے، لیکن گجوی میں بھی کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جہاں یہودی کا پروڈکٹ نہیں ہے۔ یہ رین سپریم جو صابن سے دھوتے ہیں وہ کیا ہے؟ ڈائری ملک چاکلیٹ کیا ہے؟ کٹ کاٹ کیا ہے؟ سرف ایکسل کیا ہے؟ یہ بہترین جو کریم اور نہ جانے کیا کیا چیزیں استعمال کرتے ہیں کیا ہے؟ سب وہیں کا پروڈکٹ۔ یہ کوکو کولا جو ڈھلکاتے ہیں وہ کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ وہی یہودی کا ہے، جو یہودی کل تک مارے جا رہے تھے، جن کو رہنے کے لیے کوئی زمین نہیں دینے کے لیے تیار تھا، آج انہوں نے قلم اور کتاب کو مضبوطی سے پکڑا۔ دنیا کا کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں پر اس کا سامان نہیں پہنچ رہا۔ تو ہم کو اللہ نے کہا تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ اپنی زندگی کی شروعات پڑھائی سے کرو۔ یہ اللہ نے ہم کو کہا تھا۔ نبی کو جب نبوت ملی تو کہا پہلے پڑھیے، اور دین بھی پڑھیے، دنیا بھی پڑھیے۔ علم الانسان ما لم يعلم، انسان جو کچھ نہیں جانتا تھا اللہ نے علم سکھایا۔ تو اگر کسی قوم میں بدلاؤ چاہیے تو اس کا کون سا راستہ ہے؟ علم ہی ایک راستہ ہے۔ علم کے ذریعے سے روشنی ملتی ہے، علم کے ذریعے سے غریب خاندان مالدار ہو جایا کرتا ہے، علم کے ذریعے سے اللہ مقام کو بلند کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا بھی ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ علم والے کے درجے کو اللہ بلند کر دیتا ہے۔ آج مسلمان اگر روڈ کے کنارے پنچر کی دکان ہے تو آنکھ بند کر کے کہیے کہ کسی مسلمان کی دکان ہوگی، ہے کہ نہیں؟ سچائی بات ہے کہ نہیں؟ مسلمان یا تو پنچر ساٹ رہا ہے یا مرغا کاٹ رہا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اسی لیے ہم آئے ہیں کیا؟ یہ قوم تو قائد بن کر آئی تھی، رہنما بن کر آئی تھی، بادشاہ بن کر آئی تھی، اور یہ قوم پنچر ساٹنے میں لگ گئی۔ پورے بھارت میں آپ چلے جائیے، ارریا، پورنیا، کشن گنج، کٹیہار کی جو حالت ہے وہ پورے ہندوستان میں کہیں نہیں، سب سے بری حالت میں ہیں یہاں کے لوگ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی تعداد، مسلمانوں کی تعداد یہاں بہت زیادہ ہے۔ آپ ارریا میں آدھا ہیں، لیکن معاملہ کیا ہے؟ کوئی پڑھائی نہیں، کوئی تعلیم نہیں، کوئی نوکری نہیں، کوئی صحیح انتظام نہیں۔ بس لڑکا 12 سال کا ہوا، چلا جو ہوٹل میں چلا جو 5000 روپیہ مہینہ ہی نا، اور یہ بڑھوا دبا دب کھا رہا ہے، جائے اس کی زندگی کہاں جا رہی نہیں جا رہی کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ لاسٹ میں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بیٹا اس باپ کو گھر سے نکال دیتا ہے جو جوانی کی شروعات میں 5000 روپے کی لالچ کر رہا تھا۔ یہ سچائی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس کے پڑھنے کا زمانہ تھا تو آپ نے پیسے کو دیکھ کر آپ نے محبت کیا کہ ہمارے پیسے چلے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، ایک ٹائم بھوکا رہیے، ایک ٹائم بھوکا رہیے گوارا ہے، لیکن آپ کے بچے یا آپ کی بچیاں بغیر تعلیم کے رہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آج اگر آپ نے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے، اور لوگ کیا کرتے ہیں، دوسری قومیں کیا کر رہی ہیں، بڑے سے بڑے اسکول میں، بڑے سے بڑے کالج میں اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، کیا زمین کیا جائیداد کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی، اور پھر بعد میں وہی بچہ جب کامیاب ہوتا ہے تو 1 بیگھہ کی جگہ 50 بیگھہ خرید لیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جائیداد تو چلی جا سکتی ہے لیکن علم کبھی نہیں جا سکتا۔ جائے گا بھائی؟ نہیں جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایک گارجین ہونے کے ناطے اپنے بال بچوں کو صحیح تعلیم دیں، اور دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کے دین کے تعلیم کا بھی اہتمام کریں، تاکہ اس کی دنیا بھی آباد ہو جائے اور اس کا دین بھی آباد ہو جائے۔
مسجد میں اتفاق ہوا جانے کا. ابھی مولانا کہہ رہے تھے تقریر کہ جیسے لگ رہا ہے کہ یہاں سارے لوگ میت ہو گئے. ویسے بھی شب برات کا زمانہ چل رہا ہے. کوئی مولانا صاحب اگر دعا کر دیں کہ اللہ جتنے مرحوم ہیں سب کی مغفرت ہو جائے, تو مسجد کے علاوہ جتنے لوگ باہر ہیں سب تو مرحوم ہی ہیں نا بھائی. یہ کیا ہے؟ یا محروم کہیے یا مرحوم کہیے بھئی. اللہ نے جو ثواب دینے کا وہاں انتظام کیا, آپ اس ثواب کے لیے نہیں پہنچ رہے تو محروم کہیے مرحوم کہیے, سب تو وہی معاملہ ہے. یوٹیوب پہ سرچ کی جگہ مل جائیں گے مولانا جمشید. اچھا, تو آپ کہیں کس کو؟ جب گارجین ہی اپنے بال بچوں کو, جب گارجین ہی ایسا نہیں کر رہے ہیں تو بال بچے اس راستے پر کیسے چلیں گے؟ کسی بڑے مفکر نے کہا تھا کہ اگر مسجد میں جائیے اور دیکھ لیجئے کہ بچے مسجد میں نہیں ہیں تو اس بات کی گواہی دیجئے کہ آنے والی یہ نسل دین سے پوری طرح ختم ہو جائے. لیکن کہے کس کو؟ اس کی مثال ہم بتائیں آپ کو کہ ایک بہت بڑا آم کا باغیچہ تھا, بہت بڑا, پڑھا نہیں دیتے, اور اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا نو انٹری. جہاں جاتے ہیں تو وہ پہلے بتائیں نا, سمجھ گئے, نو انٹری. تو ایک لڑکا تھا, وہ جھولا لے کے دیوار کود کے اس باغیچے میں چلا گیا اور آم توڑنے لگا. تو ایک آدمی وہاں سے آیا, اس کے کنارے سے گزر رہا تھا. تو اس آدمی نے کہا, اے لڑکا کیا کر رہے ہو, آم توڑ رہے ہو, چل تیرے باپ کو کہے. وہ یہی نہ کہتے ہیں ہم لوگ. تو لڑکا بولا کہ کیا ہمارے باپ سے کہیے گا بھائی, ہم تو ادھر سے جھولا لے کے چڑھے ہیں, اس سائیڈ میں جا کے دیکھے گا تو میرا باپ بورا لے کے چڑھا ہے, سون والا بورا لے کے. کس کو کہیے؟ ارے ہم تو غنیمت ہے کہ جھولا لے کے چڑھے ہیں, اور ادھر سے بورا لے کے چڑھا ہے میرا باپ. اب بتائیے یہی حال تو ہے. کیسے بچوں کو سمجھائیے گا جب باپے کا حال ہے کہ بورا لے کے گھر گھسا ہوا ہے باغیچہ میں, تو بیچارہ کیا غلطی کر رہا ہے؟ میرے بھائیوں, اگر چاہتے ہیں کہ اپنی قوم میں بدلاؤ آئے, اپنے ماحول سماج اور معاشرے میں بدلاؤ آئے, تو اس بدلاؤ لانے کے لیے آپ سب جو گھر کے گارجین ہیں ایک جگہ جمع ہوئیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. کہ اگر آپ میں کوئی آدمی سماج میں کوئی برائی دیکھے اور اللہ نے اگر ہاتھ سے اس برائی کو روکنے کی طاقت دی ہے, تو پوری سماج کی ذمہ داری ہے کہ اس برائی کو روکنے کی کوشش کرے, یا فکر کرے کہ کیسے ہمارے سماج اور معاشرے سے یہ برائی ختم ہوگی. تو آج آپ سب ارادہ کر رہے ہیں انشاءاللہ کہ ہم اپنے بستی کے ہر بچے اور ہر بچی کو انشاءاللہ ہم دین اور دنیا دونوں کی تعلیم سکھائیں گے. تیار ہیں؟ انشاءاللہ. ہاتھ اٹھائیے تو آپ لوگ دیکھتے ہیں. انشاءاللہ انشاءاللہ. ایک مرتبہ ہم لوگ اور ہاتھ اٹھائے تھے اللہ کے پاس. کہاں؟ اللہ کے پاس. ملاقات ہوئی ہے بھائی اللہ کے ہاں. قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے. اللہ نے پوچھا, ہم سب لوگ وہاں تھے, اللہ نے پوچھا الست بربکم, اچھا تم لوگ بتاؤ کہ ہم تمہارے رب ہیں کہ نہیں؟ تو ہم لوگ بولے قالوا بلا, ہاں اللہ تعالیٰ کہے نہیں, آپ تو ہمارے رب ہیں. سب بول کے آئے ہیں. اللہ سے ملاقات ہو کے آئی ہے سارے لوگوں کی. قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے سب روح کی ملاقات اللہ سے ہوئی. تو اللہ نے کہا شہیدنا ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین. یاد رکھو قیامت کے دن یہ مت کہنا کہ اللہ ہم کو پتہ نہیں تھا اس کے بارے میں. یاد رکھو کل قیامت کے دن تم سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو ہم لوگ وہاں سے بھی وعدہ کر کے آئے ہیں, لیکن وعدہ کا کیا حال ہے؟ کیا نماز, کیا روزہ, کیا قرآن, کیا تلاوت, کیا نبی پاک علیہ السلام کی سنت, سب چیزوں سے ہم لوگ خالی ہو گئے. اس لیے میرے بھائیوں, سماج اور معاشرے کو بنانے کے لیے ہم سب کو سب سے پہلے اپنے بچوں اور بچیوں کو علم کے میدان میں آگے لانا ہے. علم نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے
چاہے بچے ہوں یا بچیاں ہوں، ان کی تعداد ارتداد کی طرف جاتی ہے، وہ ایمان سے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو قرآن زندہ ہونے کے لیے دیا تھا۔ قرآن کس لیے نازل ہوا؟ مردہ قوم کو زندہ کرنے کے لیے قرآن نازل ہوا تھا، لیکن آج الٹا ہو گیا۔ کیسے الٹا ہوا؟ جب ہم لوگ یہاں کسی کے انتقال کا وقت ہوتا ہے تو فوراً قرآن منگواتے ہیں، پڑھیے سورہ یاسین، پڑھیے فلاں سورہ، پڑھیے فلاں سورہ۔ تو اللہ نے قرآن اتارا تھا مردہ قوم کو زندہ کرنے کے لیے، اور ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں زندہ کو مردہ کرنے کے لیے۔ جلدی مرا ہم سورہ یاسین پڑھنے لگے، یہاں جلدی جا یہاں سے۔ خالی شب برات میں قرآن پڑھ لیں گے یہی کافی ہے؟ صرف کسی کے انتقال کے بعد دوسرے اور تیسرے دن قرآن خوانی کر لیں گے کافی ہے؟ کیسی یہ قوم ہے جو قوم پر قرآن نازل ہوا ہو، جس قوم کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عالمگیر نبی ملے ہوں، وہ قوم دنیا میں ہر جگہ ذلیل ہو، ہر جگہ پریشان ہو؟ یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے بات۔ یہ اس لیے سمجھ میں نہیں آتی کہ جس قوم میں اتنی بڑی چیزیں چلی ہو، وہ قوم آج ہر جگہ ذلیل ہو اور ہر جگہ اس کو رسوا کیا جا رہا ہو۔ اگر چاہتے ہیں کہ ذلت اور رسوائی سے بچنا ہے تو اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہے۔ اور ہم اپنی بات مکمل بھی کریں گے، چونکہ 10 بجے اس پروگرام کو مکمل ہونا ہے، اور چونکہ سب لوگوں کو کھانا پینا بھی رہتا ہے، سب کو سونا بھی ہے، اور سب کے اپنی اپنی ضروریات ہیں۔ باتیں 5-5 رات تک ہوتی رہے، عمل نہ ہو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور 10 منٹ اگر بات سامنے آئے اور 10 منٹ کے مطابق اگر عمل ہو جائے تو وہ 1 سال بات کرنے سے زیادہ بہتر ہے نا بھائی؟ عمل اصل ہے نا؟ تو آج انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آج جو یہ پروگرام یہاں رکھا گیا اور بچوں نے اپنی اپنی تقریریں اور اپنی اپنی صلاحیتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے، امید ہے انشاءاللہ کہ ان بچوں کو دیکھنے کے بعد آپ کے اندر بھی اتساہ پیدا ہوگا، جوش پیدا ہوگا، اور وہ بچے اور بچیاں جو اب تک پڑھائی سے نہیں جڑے ہیں، انشاءاللہ اب ان بچوں اور بچیوں کو بھی سماج کے 10 لوگ مل کر ہر دروازے پر جا کر کہیں، ہر دروازے پر جا کر۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ایک تاریخی بات کہہ کے ہم اپنی بات ختم کریں گے، کہ ہندوستان کی آزادی کی شروعات 1757 ہی سے چل رہی تھی، لیکن 1857 یعنی 100 سال کے بعد ایک انگلینڈ میں، اس زمانے میں رانی ہوا کرتی تھی، انگلینڈ میں جو بادشاہ ہوتا تھا، اور وہاں کا وائسرائے ہندوستان میں ہوا کرتا تھا۔ تو اس زمانے میں جو رانی تھی 1857 کے زمانے میں، اس کا نام ملکہ وکٹوریا تھا۔ کیا نام تھا؟ ملکہ وکٹوریا۔ وہ انگلینڈ میں تھی، یہاں پہ کچھ وائسرائے کو رکھا تھا، تو یہاں کے وائسرائے ہندوستان پہ قبضہ نہیں کر پا رہے تھے، تو ملکہ وکٹوریا نے بلایا، کہا کیا ہو گیا بھائی، تم لوگ ابھی تک ہندوستان پہ قبضہ نہیں کر پا رہے ہو؟ کہا کہ ہمیں 3 چیزوں کا اختیار دیا جائے، اگر 3 چیزوں کا اختیار مل جائے گا تو ہم ہندوستان پہ قبضہ کر لیں گے۔ پہلا اختیار یہ کہ ہندوستان میں جہاں جہاں قرآن ہو ہمیں اجازت دیا جائے کہ ہم ان قرآن کو جلا دیں۔ دوسری اجازت یہ مانگی کہ جہاں جہاں علماء دکھیں ہم کو اجازت دیا جائے کہ ہم علماء کو قتل کر دیں۔ اور تیسری اجازت یہ مانگی کہ جہاں جہاں مدرسے نظر آ رہے ہیں ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم ان مدرسوں کو توڑ کر ختم کر دیں۔ یہ 3 اجازت مانگی تھی، تو ملکہ وکٹوریا نے اجازت دے دیا تھا۔ اور اجازت دینے کے بعد جب وائسرائے ہندوستان آئے تھے تو دلی میں ان لوگوں نے 5 لاکھ قرآن کو ایک مرتبہ میں جلایا تھا۔ کتنے قرآن کو؟ 5 لاکھ کو جلایا تھا، اور 1 لاکھ سے زیادہ علماء کو ان لوگوں نے شہید کر دیا تھا۔ اور جتنے مدرسے تھے اس زمانے میں دلی علماء کا گڑھ ہوا کرتا تھا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز، بڑے بڑے علماء تھے۔ تو علماء کو بھی مارا، قرآن کو بھی جلایا، اور مدرسوں کو بھی ختم کر دیا۔ تاریخ میں یہ بات لکھی ہے کہ ایسا وقت آ گیا تھا
کہ 80 کلومیٹر تک ایک ایسا آدمی نہیں ملتا تھا جو مردے کی جنازے کی نماز پڑھا سکے. ایسا دور بھی تھا اس ہندوستان میں. اور اتنا ہی پر انگریز نہیں رکے تھے. انگریز نے اپنا اسکول کھولا اور مسلمانوں کے دروازے پر جا کر کہا کہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجو, فری میں ہم ان کو ایجوکیشن دیں گے. لیکن یہ بچے جب اسکول میں جا رہے تھے تو ان سے جو ایکٹیویٹیز کرائی جا رہی تھی, جو پرارتھنا کرایا جا رہا تھا, وہ بالکل ایمان چھین لینے والا تھا. پھر علماء نے دیکھا کہ بھائی یہ بچے جو جا رہے ہیں ان کا تو ایمان ختم ہو جائے گا, ان کا ایمان ختم ہو جائے گا. تو پھر علماء دروازے گئے اور کہا کہ بھائی ہمارے یہاں بھیجو مدرسے میں, وہاں بھی فری تمہاری تعلیم کا انتظام ہوگا تمہارے بچوں کا, وہاں بھیجو. اور اسی زمانے میں 1866 عیسوی میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد پڑی. نام سنے ہیں نا مدرسہ کا؟ اسی زمانے میں پڑی اور وہی دور پھر لوٹ کر آیا ہے. ہم لوگ جو ہے پڑھائی وڑائی کے چکر میں نہیں ہیں, ہم لوگ اس چکر میں ہیں کہ ہم لوگ کے اسکول میں انڈا کون دن ملتا ہے کھانا میں, ہے نا بھائی؟ کل نس سے ہم واقف ہیں, کہاں کہاں گڑیا پھنسی ہے سب ہم جان رہے ہیں. ایک پلیٹ کھچڑی کھلانے کے لیے اور ایک انڈا کھلانے کے لیے بچے کی مستقبل تباہ ہے, برباد ہے, اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. سائیکل کا پیسہ مل جائے, سال میں چھاتروتی مل جائے, پڑھائی ہو چاہے نہ ہو, اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. جو قوم پہاڑوں پر رہنے کے لیے آئی تھی, علامہ اقبال نے کبھی کہا تھا, نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. تم تو پہاڑ کے چٹان میں رہنے والے لوگ تھے اور کیا تم معمولی گھر پہ راضی ہو گئے؟ ہم لوگ تو بڑے لوگ تھے, لیکن اب تو ہم لوگ وہی سائیکل اور ڈریس کے چکر میں اور ایک انڈا کے چکر میں اپنے بچوں کی مستقبل کو برباد کر رہے ہیں. اس لیے میرے بھائی ضرورت اس بات کی ہے کہ بچوں کو صحیح تعلیم دیں. اور ہم کو لگ رہا ہے بچوں نے جو اپنی پرستوتی کی ہے یہاں, جو کچھ انہوں نے اپنا پیش کیا ہے, اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہاں کی تعلیم کا نظام اچھا ہے. اور آپ سب کا کوآپریٹ اور سہیوگ اگر رہا تو دن بدن یہ بڑھتا چلا جائے گا اور دین اور دنیا کے ساتھ جو پڑھائی ہے وہ زیادہ بہتر ہے. اللہ پاک ہم سب کو سمجھ دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.